یہ جتنے علم کے دشمن ہوتے ہیں، تعلیم کے دشمن، یہ کتاب سے محبت کرتے ہیں، استاد سے دشمنی. سید زیادہ میری تائید کرے، کتاب سے بڑا پیار. پہلے دن کورس آئے کور چڑھا رہا، بڑی محنت کر کے نام، طالب علم، کلاس فلانی ہے کہ نہیں. استاد کا دشمن، کیونکہ سکول سے بھاگے تو کتاب کچھ نہیں کہتی. جتنے سکول سے بھاگتے رہے ہیں انہیں یاد ہوگا، گھر کہہ کے گیا السلام علیکم، پڑھن چلے. تو نستا تو نہیں سکول، پریشان ہو گئے تو میں سمجھے میرے ہے کہ نہیں. اب سارا دن پتہ نہیں اب گلی ڈنڈا بچے کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے، کھیلتے نہیں. بستہ ٹنگیا درخت تھے تے جوان تھلے. کتاب کسی کو کچھ نہیں کہتی، استاد چھوڑتا نہیں. اس لیے نالائقوں کو کتاب پیاری لگتی ہے. وہ جو دنیا کا سب سے بڑا نالائق تھا، اس نے سب سے بڑے استاد کے سامنے کہہ دیا مجھے کتاب کافی ہے. اللہ ہماری فوج کے افسران کو سلامت رکھے. کئی یہاں پر مجلس میں بھی موجود ہیں. بارڈر میں فوجی ہوتا ہے، کتاب نہیں. بندہ کتاب میں لکھ کے رکھ دے کہ یہ ہمارا بارڈر ہے، اور فوجی کھڑا نہ کرے. جنہیں یہ مثال سمجھ نہیں آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں. بندہ دوائی لینے جائے، ڈاکٹر کی بجائے کرسی میں کتاب پڑھی ہو، اس میں ساری دوائیاں لکھی ہوئی ہوں، بندہ اس سے کہے علاج کرو جی. تھانے میں تھانے دار صاحب کی بجائے قانون کی کتاب رکھ دی جائے، نظام چلے گا؟ جج صاحب کی جگہ کتاب پڑھی ہو، نظام چلے گا؟ وارڈن کی جگہ کتابیں کیوں نہیں رکھتے چوکوں میں؟ جب وارڈن کے بغیر ٹریفک کنٹرول نہیں ہوتی کتاب کافی نہیں. جب جج کے بغیر قانون نافذ نہیں ہوتا کتاب کافی نہیں. جب ڈاکٹر کے بغیر دوا نہیں ملتی کتاب کافی نہیں. اسی طرح تجھے علی کے بغیر قرآن کافی کس طرح ہوگا؟ سامعین گرامی قدر، اس لیے دنیا میں ایک اصول ہے کہ اللہ نے کتاب کے ساتھ وارث بھیجے. سورہ فاطر سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اپنے قرآن کے وارث چنے. اللہ نے وارث الیکشن سے نہیں بنائے، پبلک کے ووٹوں سے نہیں. 1.25 لاکھ نبی ہے، کوئی ایک نبی بتا جو الیکشن سے بناؤ. کوئی ولی بتا جو ووٹوں سے بناؤ کہ جسے زیادہ پڑ جائے وہ ولی ہے. خدا چنتا ہے. اس نے قرآن کے وارث چنے، اور وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے. کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے نا تو وہ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. نبی نے کوئی انوکھا کام نہیں فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے. ہر کوئی 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. ایک بولنے والی، دوسری نہ بولنے والی. بھائی بھینس چھوڑ کے مرے گا تو وہ نہ بولنے والی، بیٹا چھوڑے گا تو وہ بولنے والا. مکان نہ بولنے والا، بیٹا بولنے والا. بتاؤ کون کس کا مالک بنتا ہے؟ نہ بولنے والا مالک بنتا ہے یا بولنے والا؟ بھائی مکان نہیں بولتا، بیٹا بولتا ہے. بیٹا وارث، مکان ورثہ. نبی بھی 2 چیزیں چھوڑ کر گیا، نہ بولنے والا قرآن، بولنے والا علی.
وارث وہ ہوتا ہے جو ورثے سے افضل ہو. وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے. مکان افضل نہیں، انسان افضل. پیسہ افضل نہیں، انسان افضل. پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ لے کر آؤ جو تیرے پاس اور تو دعویٰ کرے کہ یہ میرا پیر قرآن سے افضل ہے. پوری دنیا کو دعوت ہے، کوئی بندہ ایک پیر لے کر آئے جس کے لیے دعویٰ کرے کہ یہ میرا پیر ہے اور یہ قرآن سے افضل ہے. دنیا کے پاس ایک بھی نہیں، میرے پاس 14 ہیں. میرا دعویٰ ہے میرے سارے کے سارے قرآن سے افضل ہیں. جو بندے چپ ہے دلیل وہ دینے لگا ہوں جسے کائنات میں کوئی توڑ بھی نہیں سکتا. ایک پیر لے آ جو نعوذ باللہ قرآن پر پاؤں رکھ کے دکھائے. ادھر پیر رکھے گا ادھر کافر ہو جائے گا. مہر نبوت پر قرآن لکھا ہوا ہے، کبھی علی کندھے پر، کبھی حسن کندھے پر، کبھی حسین. کبھی میرا مولا علی رسول کے دوش پر، کبھی حسن حسین رسول کے دوش پر. پیغمبر کے کندھوں پہ مہر نبوت پہ لکھا ہوا قرآن. مدینے کی گلی میں 2 شہزادے، یعنی ایک افق سے 2 چاند طلوع ہو رہے تھے. جسے نہیں سمجھ آئی فکرہ بدلتا ہوں. نبوت والی ایک انگوٹھی میں امامت والے 2 نگینے جڑے ہوئے تھے. ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. نبی نے گھر کے اندر سیر نہیں کرائی. کئی بندے کہتے ہیں جی مجلس عبادت ہے تو 4 دیواری کے اندر کرو، بازار میں کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا اپنے نبی کی سیرت دیکھ. اگر حسن حسین کو اٹھا کر نبی گھر کے اندر سیر کرواتا رہا تو مجلس بھی اندر ہونی چاہیے. اور اگر نبی مدینے کے بازاروں میں آ گیا پھر سنت مصطفیٰ ہے. بازاروں میں آؤ حسین کا ذکر کرو. لیکن بندوں کو حسین کا ذکر اچھا کیوں نہیں لگتا؟ یہ آپ کے گاؤں کے قریب ایک سپوت گزرا ہے پاکستان کا، شہید میجر عزیز بھٹی. میرا ارادہ بنا کہ میں لاہور میں عزیز بھٹی کی شان میں جلسہ کرواؤں. کوئی روکے گا؟ جنہیں چپ بیٹھے ہو. میرا ارادہ بنا میں کسی روڈ کا نام عزیز بھٹی روڈ رکھ دوں. کسی کو اعتراض ہوگا؟ اور یہی کام میں دلی میں جا کے کروں. نہ مجھے کوئی جلسہ کرنے دے گا، نہ کوئی سڑک کا نام رکھنے دے گا. پتہ چلا کہ جو جس کا ستیہ ناش کر دے وہ اسے اچھا نہیں لگتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو یزید کا رشتہ دار ہو اسے حسین کا ذکر کیسے اچھا لگا؟ عزیز بھٹی پاکستان کا محسن ہے. انڈیا کی اس نے ناک کاٹ کے رکھ دی. انہیں کیسے اچھا لگے؟ آواز جانی تو نہیں جی؟ کام شروع ہی نہ ہو جائے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ سامعین گرامی اس بارڈر پہ 2 بندے لڑے تھے بڑی بہادری سے. ایک کا نام تھا عزیز بھٹی، ایک کا نام تھا کرنل شفقت عباس بلوچ. شفقت عباس بلوچ کو تمغہ ملا تھا سیویئر آف لاہور، کہ اس نے لاہور کو بچا لیا. اور آل محمد کی قسم، میں نے کرنل صاحب سے لاہور میں پوچھا تھا، تھوڑی سی فوج تھی آپ کے پاس، انڈیا ڈرتا رہا پتہ نہیں کتنی فوج ہے، یہ ہوا کیسے؟ حضرت عباس کا علم کھڑا. کرنل صاحب نے کہا میں صرف نعت علی پڑھتا رہا. آل محمد آپ کو سلامت. میں صرف نعت علی پڑھتا رہا. 2 بندوں کے نام گئے تھے، 2 بندوں کے نام نشان حیدر کے لیے. ایک نام گیا عزیز بھٹی شہید کو، ایک
کرنل شفقت عباس بلوچ کو نشان حیدر وہ تمغہ ہے جو سپاہی کو بھی مل سکتا اور ملا بھی ہے. سوار محمد حسین سوار ہے، سپاہی ہے، جرأت اور بہادری دکھائی، نشان حیدر ملا. یہ جو فکرے کہہ رہا ہوں اس کا ثواب پہنچے جنرل ایوب کی روح. میرے مذہب میں تعصب نہیں، میرے مذہب میں فراخ دلی ہے. جس کی اچھی بات تو ہم اسے قبول کرتے. یہ جو فکرہ میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب عزیز پٹی کی روح کو پہنچے، اس کا ثواب کرنل شفقت عباس کو پہنچے، خاص کر میں جنرل ایوب کو پہنچے. جنرل ایوب نے شفقت بلوچ کا نام ریجیکٹ کر دیا، عزیز بھٹی کے لیے اپروول دے دی. بندوں نے کہا جناب عزیز بھٹی بے شک شہید ہو گیا، لیکن شفقت بلوچ کا کارنامہ زیادہ ہے. 17 دن لڑتا رہا، بھوک پیاس سے لڑتا رہا، لاہور بچا لیا، ہندوستانی فوج کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا. لیکن ایوب نے کہا کہ میں یہ عہدہ، یہ اشان، یہ خطاب، یہ تمغہ نشان حیدر زندہ کو نہیں دوں گا. اس کے لیے مرنا شرط ہے. جو افسر بیٹھے ان سے تصدیق کرنا، جس کا دل کرے بعد میں تصدیق کرتے رہنا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں زندہ کو اس لیے نہیں دیتا کہ آج میں اسے نشان حیدر دے دوں، اگلی کسی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین ہو جائے گی. مل کے آج میں اسے یہ تمغہ دے دوں، اگلی کسی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین ہو جائے گی. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 65 کا بہادر 71 کا بزدل ہو. میں 65 میں بہادر بنے، 71 میں بزدل ہو جائے، 71 میں وہ گرفتار ہو جائے جسے نشان حیدر ملا ہو. اور دوسرا فکرہ، اس کا ثواب محمد علی جناح کو، جس کی دادی نے ذوالجناح کے آگے منت مانگی تھی. کیونکہ قائد اعظم سے پہلے اس کے 11 بھائی، 11 چچا، پونجا جناح کے 11 بھائی پیدا ہو کے مر جاتے تھے. 11 بھائی پیدا ہوئے اور مر گئے. اس نے رو کے ذکر کیا. ہمسائی نے کہا ذوالجناح کے آگے بیٹا مانگ. توجہ ہے یا نہیں؟ اسے جا کے منت بانی. ذوالجناح کے صدقے میں بانی پاکستان کی نسل بچی. جناح اسی لیے کہتے ہیں ذوالجناح سے جناح ہے. اور پاکستان کا نام پنجے تنے پاک سے پاکستان ہے. اور یہ 14 اگست کو 12 بجے بنا. توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ جس بندے نے قرآن کے حاشیے پہ لکھوانا ہو لکھوا لے. آپ کو پتہ یہ کھڑا ہے ساتھ میں انڈیا، اس کی 15 اگست کیوں ہے اور یہ 14 کیوں ہے؟ دونوں اعلان ایک ٹائم پہ ہوئے تھے، دونوں کی آزادی ایک ہی وقت میں تھی، لیکن ان کی 15 ہے، ہماری 14، کیونکہ ان کا ٹائم آدھا گھنٹہ آگے تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں 12 جب بج رہے تھے تو وہاں ڈیٹ تبدیل ہو گئی تھی. لہذا 14 تاریخ کو 12 بجے 12 اور 14 کے صدقے میں یہ پاک وطن بنا. اور 1948 میں اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے محمد علی جناح GHQ گئے اور ایک قانون بنایا قائد اعظم نے جسے کوئی نہیں مٹا سکتا. آج بھی فوج میں موجود ہے کہ جب 23 مارچ کو 14 اگست کو پاکستانی فوجی دستے کو جو علم اٹھاتا ہے، اور وہ اسپیشل فورس ہوتی ہے، وہ عام فوج نہیں ہوتی جو علم اٹھاتے ہیں، ان میں بھاگنے والے کا کوئی چانس نہیں، اس میں بھگوڑے کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ علم اسے دیا جاتا ہے جو بھاگنے والا نہ ہو. اس لیے تو پیغمبر نے خیبر میں کہا تھا کہ کرار
پیغمبر کو دوں گا۔ قائد اعظم نے ایک عبارت بنائی جو آج تک پاکستانی فوج میں عمل درآمد ہوتا ہے کہ جب علم دیا جائے گا دستے کے سربراہ کو تو یہ فکرے کہہ کے دیے جاتے ہیں کہ میں یہ علم تیرے حوالے کر رہا ہوں اس سنت پیغمبر کے مطابق جس طرح نبی نے خیبر میں حیدر کو نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ تو سامعین گرامی قدر، اس منزل فکر میں ہر بندے کو دعوت فکر ہے۔ علی سے جلنے والے لوگ دو بندے تھے جن پر براہ راست علی کے فضائل کا اثر ہو رہا تھا۔ ایک فضائل کا اثر، ایک پہ تلوار کا اثر۔ پیغمبر کے دروازے، مسجد نبوی میں لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں، تبرک کے طور پہ ہر کسی نے اپنا دروازہ اللہ کے گھر میں کھولا ہوا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ نبی نے فرمایا دروازے بند کرو سوائے علی کے۔ ایک بڑا قابل بزرگ آیا، اس نے کہا میں کھڑکی رکھ لوں؟ حضور نے فرمایا بند کر۔ بندہ بڑا تیز ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر ایک مہربانی کریں، نکا دیا میں سوراخ تاکہ میں آپ کو آتا جاتا دیکھ سکوں۔ حضور نے فرمایا نہ دروازے میں نے بند کروائے ہیں نہ علی کی مرضی سے کھلوایا ہے۔ تمہارے دروازے رحمان نے بند کروائے، علی کا دروازہ خدا نے کھلوایا۔ ایک علی کا دروازہ کھلا رہا۔ کتنا بے غیرت ہے وہ ملا جو شیعہ کہلوا کے بھی کہے کہ ہم جیسے تھے۔ جس کا دروازہ اس کے گھر میں کھلتا ہو، جس کی آنکھ اس کے گھر میں کھلتی ہو، جس کی آنکھ اس کے گھر میں بند ہوتی ہو، بندوں سے تو اس کی تجارت ہوئی نہیں۔ علی نے جب سودا کیا رحمان سے، انگوٹھی بیچے ولایت خرید لے، نیند بیچے مرضیاں خرید لے، ضربت کے بدلے ساری عبادت خرید لے۔ جو فرش پر آئے بندے دیکھیں اسے مانے اسے، بندے دیکھتے اسے مانتے اسے، جس کی گفتار کا نام قرآن، جس کے کردار کا نام اسلام، جسے جس نے دیکھا خدا سمجھا۔ کائنات میں وہ بندہ نہیں گزرا جس کے دل میں علی کے بارے میں یہ شک نہ آیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسا معجزہ پروردگار، دروازہ کھلا رہے تو کوئی جل گیا۔ ایک بندہ سورہ برات کی تبلیغ کرنے نکل گیا، آدھے رستے سے مصطفیٰ نے واپس بلایا۔ بندہ غصے ہو کے کہتا ہے مجھے واپس کیوں بلایا؟ مصطفیٰ فرماتے میں نے نہیں بلایا۔ وہ کہتا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو۔ ہجرت کی رات آئی تو بستر پہ علی کو سلایا، شادی کی بات آئی تو تارا علی کے دروازے پہ اترا، بھائی بنانے کی بات آئی تو علی کا بازو پکڑ کے بلند کیا، غدیر آیا تو علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ دوسرا بندہ وہ ہے جسے بدر میں علی سے مار پڑی، پھر احد میں علی سے مار پڑی، پھر خندق میں علی سے مار پڑی۔ ساری زندگی ذاکروں کا امتحان لیتے رہنا، اس فکرے میں مجمع کا امتحان ہے۔ معرفت علی نے دی ہے، ایک کو علی سے فضائل کی مار پڑتی رہی، ایک کو علی سے تلوار کی مار پڑتی رہی۔ بس جسے تلوار کی مار پڑتی رہی اس کا بیٹا علی سے لڑنے آ گیا، جسے فضائل کی مار پڑتی رہی اس کی بیٹی علی سے لڑنے۔ سلامت رہو۔ علی 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 علی
جلنے والے جلتے رہے، جلنے والے جلتے رہے. اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ. پھر کوئی اور راستہ نہ ملا، پھر مولویوں نے ایک درمیانہ راستہ بنایا. وہ کہا علی کا مقدر بڑا تیز تھا. وہ کیویں؟ اور 39 دن صحابہ کرام بڑا لڑے، اور اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا لڑے. 40ویں دن علی کی باری آئی. علی نے آندے ہی پوچھا کمزور جگہ کیڑی ہے؟ انہوں نے فرمایا دروازہ. علی نے ہاتھ لایا تو ڈگ پہ. 39 دن بزرگ لڑتے رہے دروازے سے. علی کا مقدر بڑا تیز ہے. ایک مولوی جی میں تقریر سنی، انہوں نے کہا علی نے تو پکیاں پکائیاں لبدیاں رہی ہیں. پھر ایک اور مولوی بولا، اس نے کہا علی کی ماں تو کعبے میں آئی تھی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بتوں کے آگے دعا مانگنے. مقدرہ دا تیز ہے علی، اتھے ہی ولادت ہو گئی. میں نے کہا دشمن اہل بیت کان کھول، میں اپنی اوقات کے مطابق اپنے بادشاہ کے فضائل گنواتا ہوں. تو مجھے بتا کہ کون کون سی چیز علی کو مقدر کی وجہ سے ملتی رہی. ماں گھر میں بیٹھی تھی کعبے میں آ گئی، لکھ علی کا مقدر. ایسے موقع پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کعبے میں ہوتی تو گھر آ جاتی. وہ اپنے گھر سے اٹھی کعبے میں آ گئی. علی کا مقدر. دیوار میں در بن گیا، علی کا مقدر. دیوار ٹوٹ جائے تو چھت گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. میں نے عالم تصور میں علی کی والدہ گرامی سے پوچھا بی بی جب دیوار ٹوٹی تھی تو آپ ڈر کے بھاگی کیوں نہیں؟ تو سے چپ کرو تو جنریٹر داد دے سی انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد. آواز آ رہی ہے سر؟ بھائی دیوار ٹوٹ جائے تو چھت گرنے کا بولو اتنے کوئی خطرہ نہیں. تو دیوار گر جائے چھت گرنے کا خطرہ ہوتا. میں نے علی کی والدہ گرامی سے عالم تصور میں پوچھا دیوار گر رہی تھی تو آپ ڈر کے بھاگی کیوں نہیں؟ الٹا اندر چلی گئی. عجب نہیں علی کی ماں فرمائے میں فرار کی ماں نہیں ہوں، حیدر کرار کی ماں. فرار کی ماں ہوتی تو ڈرتی. یہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ قرآن سے آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. کرو اللہ نے میرے مولا کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ اپنی توحید بچانے کے لیے. مریم کو کہتا ہے چلی جاؤ، علی کی ماں سے کہتا ہے آ جاؤ. غور ہے یا نہیں؟ اب وہ مریم پلی خدا کے گھر، اور این موقع پہ اسے کہتا ہے چلی جاؤ. اور علی کی ماں تھی ابو طالب کے گھر، اسے کہتا ہے آ جاؤ. کیونکہ مریم کا بیٹا اللہ کے گھر میں آ جاتا تو توحید کو خطرہ تھا. کیونکہ لوگ اسے کہتے تھے خدا کا بیٹا. اگر وہاں آ جاتا تو لوگ کہتے جس کا بیٹا ہے اسی کے گھر آیا. علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ کہ علی کو دنیا سمجھتی ہے خدا. فرمایا میرے گھر میں آ تاکہ دنیا کہے کہ علی اللہ کے گھر پیدا ہوا، تاکہ پتہ چلے اللہ اور ہے علی اور. پھر حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جو پالنے والوں کا مذہب وہی بچے کا مذہب. یہودی ہو
یہودیوں کے گھر کوئی پیدا ہو تو یہودی کہلائے گا، عیسائیوں کے گھر آ جائے عیسائی، کوئی بندہ مذہب تبدیل کرے تو دوسرے اس میں نظر رکھتے ہیں کہ جمعہ اتھے اتو ساڑھے وچوں ہوئی۔ اب علی آیا تھا کعبے میں، وہ لاکھ کہتا رہا میں بندہ ہوں، نصیری ایک دوسرے کو کہتے رہے وچوں ہوئی۔ تو سمجھ آئی اور ہے یا نہیں؟ اب کیونکہ آیا ہے رحمان کے گھر، آیا ہے قدیر کے گھر، اور پیغمبر جب اٹھا کے چلے بندے پوچھتے تھے کدے تے گئے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بارڈر کا علاقہ ہے، یہاں بھی رواج تو ہوگا، بچہ سونا ہوئے تھے نانکیاں تھے، فارغ الملت ہوئے تھے چاچیاں تھے، ساری ماما یہ آخری ہے نا وہ چندہ ماموں، آج تک کسے چندہ چاچو نہیں آکھے تھے، جنہیں چوکے لو متاثرین ہی چناتے ہیں۔ چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ماموں، سونا نانکیاں تھے، ایک کوجو ہوئے تھے، کوئی میں بری حرکت کرو اے ہو بہو چاچے دیکھئے۔ پیغمبر اعظم سے دنیا پوچھتی رہی یا رسول اللہ آپ کا بھائی کس میں گیا؟ اور مصطفیٰ چپ، اللہ کی آواز آئی میرے حبیب نے اس سے پہلے کوئی میرے گھر میں آیا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا، تو چپ کیوں ہے بتاتا کیوں نہیں؟ مصطفیٰ نے عرض کی پروردگارا بچہ یا نانکوں میں جاتا ہے یا دادکوں میں جاتا ہے، اگر یہ پیدا ہوتا ابو طالب کے گھر تو میں بتاتا کہ اس کی ناک ہاشم کی طرح ہے، چہرہ مناف کی طرح ہے، لیکن تو لے آیا ہے اپنے گھر، اب میں کیسے بتاؤں کہ کان کس کی طرح، آنکھ کس کی طرح، ناک کس کی طرح؟ آواز قدرت آئی میرے حبیب کہہ دے ہو بہو گھر والے پہ گیا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا تمہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ کہہ دے ہو بہو گھر والے پہ گیا ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھ اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، جو اس کا ذکر سن کے خوش ہو وہ رحمت اللہ ہے، جو جل جائے وہ لعنت اللہ۔ سلامت رہو۔ ایسی نصیریوں نے زیادہ پی لی غدیر کے اندر، آج تک چڑھی ہوئی۔ میں میر انیس کے بعد چلی 6 مصرے پڑھتا ہوں، میں نے اس پہاڑ کو 4 دفعہ جا کے دیکھا ہے، بڑی مشکل سے اس میں پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں چڑھتے چڑھتے، وہ بھی سائیاں کٹ کٹ کے۔ میر انیس فرماتے ہیں اب بھی نصیریوں میں یہ طریقہ ہے روا، لے جاتے ہیں وہ کوہ پہ پیدا ہو جو بچہ اور پھینکتے ہیں اس کو یہ کہتے ہی برملا مر جا اگر خدا کا ہے بچ جا جو علی کو، جسے زبان اللہ نے دی ہے وہ بندہ بولے گا۔ اب بھی نصیریوں میں یہ طریقہ ہے روا، لے جاتے ہیں وہ کوہ پہ پیدا ہو جو بچہ اور پھینکتے ہیں اس کو یہ کہتے ہی برملا مر جاؤ اگر خدا کا ہے بچ جا جو علی کا۔ بچے کو موت آئے گی ڈرتا نہیں کوئی، اور نام کا اثر ہے کہ مرتا نہیں کوئی۔ مولا تمہیں سلام دے، بچے کو موت آئے گی، بچے کو موت آئے گی ڈرتا نہیں کوئی، اور نام کا اثر ہے۔ وہ کعبے میں آئے تو توحید بچتی ہے، وہ ساری زندگی صرف ایک رات سویا، وہ بھی توحید بچانے کے لیے، نہ سوتا تو نصیریوں کی دلیلوں میں اضافہ ہو جاتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی،
کہا میرے حبیب جتنی مہنگی ہوئی میں خرید لوں گا، اسے سلاؤ. سلامت و آباد. جتنی مہنگی ہوئی میں خریدوں گا، اسے سلا تاکہ میں لا شریک رہوں. جس کی نیند محمد کی جان کی قیمت ہو، جس کا سونا مصطفیٰ کی زندگی کی ضمانت ہو، وہ سو گیا. کیونکہ خود میرے مولا علی نے پوچھا تھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا یا رسول اللہ، علی نے پہلے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں کہا، کیا کیوں کب اگر مگر چونکہ چنانچہ. علی کی ووکیبلری میں یہ لفظ ہی نہیں. علی یہ کر، جی حضور. بدر فتح کر، جی جناب. احد فتح کر، لبیک یا رسول اللہ. خندق میں چلا جا، لبیک یا رسول اللہ. 4 بیٹے ہوں تو وراثت سارے لیتے ہیں، کام بھی سارے کر دیں. کوئی اور بندہ دکھا جسے نبی نے کوئی کام کہا ہو یا کسی نے کچھ کیا ہو، سارے کام کرے علی. میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ، یہ علی آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مجھے رات سمجھ میں آ گیا. ہجرت کی رات نبی کی جان کو خطرہ تھا. علی نے پوچھ کے مہر لگا دی کہ نبی کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی. بس سامعین گرامی قدر، میرے بادشاہ علی نے شادی کی، نہ کرتا تو توحید کو خطرہ تھا. بڑی توجہ. نبی فرماتے لولا علی لما لفاطمہ کفوا آدم بغیر ہی. اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف نہ تھا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کف نہیں. علی نہ ہوتا تو عرش میں اللہ کا شریک نہیں تھا، زہرا زمین پر لا شریک تھی. علی کی مہربانی ہے جو ہم سر زہرا بنو، اس کی توحید محفوظ ہو گئی. سامعین گرامی قدر، پوری دنیا میں آپ ان بندوں کو دیکھیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. مانا کسے؟ بارڈر کراس کر جاؤ، کرنا نہیں، مثال دے رہا ہوں. وہ سانپ کو خدا سمجھتے ہیں، ناگ دیوتا. اللہ کو چھوڑنے کی واحد وجہ ہے خوف. سانپ سے ڈرتے گئے، خدا مان لیا. ایک دو بندوں کو ڈنگ مار گیا سانپ. انہوں نے پنڈت سے جا کے پوچھا سناؤ پنڈت جی ایک ہی راز ہے. آگے پنڈت جاہل تھا، اس نے کہا موت دے گیا ہے، زندگی بھی یہی دیتا. انہوں نے کہا بچنے کا طریقہ خوش آمد کرو تاکہ کچھ نہ کہے. تو منت سے جڑ گئے، تو ہی تو ہے، ہمیں کچھ نہ کہنا. سبحان اللہ. کئی بندے پہاڑی علاقے سے گزرے، اوپر سے پتھر گر گئے، 10-12 بندے مر گئے. انہیں کہ موت دی ہے، زندگی بھی یہی دیتا. انہوں نے کنکر کو شنکر مان لیا. بہت تراشے، تو ہی تو. توجہ ہے یا نہیں؟ اب اس کے بعد جناب سورج کو گہن لگ گئے. بندوں نے دیکھو آ کی ساتھ پہ جاہل کھڑا تو اس نے ناراض ہو گیا، اے نہیں چھڑتا، کیسے بچے؟ خوشامد کرو، تو ہمارا رب ہے. کسی بندے نے دیکھا تارا ٹوٹ کے گر رہا ہے، وہ پنچایت لا کے بہ گیا، یہ جتنے ڈگے ہونے اتنے کچھ بچے ہونے. انہیں کہا آج اتنے ڈگے کل ساڑی باری. انہیں کہا کوئی بچن کا طریقہ، انہیں کہا ہاتھ بنو دے کے. انہوں نے تارے کو خدا مان لیا. پھر فرعون، نمرود، شداد آئے، یہ تینوں جھوٹے خدا. اللہ نے اپنے مقابلے پر اتنے ہی بنائے، میرا قصور کوئی نہیں. انہوں نے کہا ہمیں خدا مانو. ہاتھ میں سوٹی ڈنڈا اٹھا کے طاقت کے زور پہ انسانوں کو خدا منوانے لگے.
اب ایک دفعہ لائن پھر سنو. بندوں نے اللہ کو چھوڑا, سانپ کو خدا مانو. اللہ کو چھوڑا, پتھر کو خدا مانو. اللہ کو چھوڑا, سورج کو خدا مانو. اللہ کو چھوڑا, ستارے کو خدا مانو. اللہ کو چھوڑا, انسانوں کو خدا مانو. اکیلے ابو طالب کے شیر ببر نے ہر جھوٹے عقیدے کو پاش پاش کر دیا, جھولے میں کلہ اشتر کو چیر دیا. وہ غازی تمہاری زندگی کرے. امام حسین ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ابھی جھولے میں تھا علی, کلہ اشتر کو چیر دیا. سانپ خدا نہیں ہو سکتا, بت کے ٹکڑے کر دیے. پتھر خدا نہیں ہو سکتا, سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس پلٹا دیا. سورج خدا نہیں ہو سکتا, ستارے کو چوکھٹ میں اتار دیا. ستارہ خدا نہیں ہو سکتا, سجدے میں سر رکھ دیا. انسان خدا نہیں ہے. سب سے بڑا مبلغ توحید ہے علی, سب سے بڑا محافظ پیغمبر ہے علی. اللہ کا بھی محافظ, مصطفیٰ کا بھی محافظ. اسی لیے تو غیرت مندوں پہ علی کی ولایت واجب ہے. لیکن غیرت مندوں پر علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی, ماں کی شرافت سے ملتی. یہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں, یہ خون کی طہارت سے ملتی. اور سب سے افضل چیز یہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مالا دین کیا ہے, فرمایا 5 چیزوں کا نام. سنا ماں, دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5 چیزوں کو. اسلام بھی 5 چیزوں کا نام. اسے اگر پھیلاؤ تو اتنا لمبا ہے کہ ساری دنیا بھر جائے کتابوں سے, اسلام کی تشریح نہیں ہوتی. مختصر کرو تو 5 چیزوں کا نام اسلام. پہلی چیز, اپنی نسل کی حفاظت کرو. اس لیے زنا حرام ہے, اور طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی, کیونکہ اس طرح طلاق ہوتی تو نسل کی حفاظت کیسے ہوگی. 3 مہینے کا وقفہ ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ تعین ہو جائے کہ یہ تیرے بچے کی ماں تو نہیں. غور ہے یہ نہیں ہے؟ بزرگوں کے لیے اشارہ ہے, چھوٹے بچوں کو سمجھ نہ بھی ہے تو مسئلہ کوئی نہیں. دوسری چیز, اپنی عقل کی حفاظت کرو. اس لیے شراب حرام ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب یہ مذہب شیعہ کے علاوہ جتنے بھی جوان ہیں نا جی, سارے انہوں نے ایک NRO والا رستہ نکالا ہوا ہے. NRO سمجھتے ہو, چھوٹے پکڑ لو بڑوں کو معاف. جہاں 20,000 قرضے انہوں پھاڑ کے اندر کرو, تو جہاں 20 کروڑ چل کوئی گل. اسے NRO کہتے ہیں. انہوں نے کیا رستہ بیچ میں نکالا ہوا ہے جی, بیمار پی سکتا ہے جی. میں نے کئی بھولے شیعہ بھی دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں بیماری ہے تو جائز ہے نا. امام زمانہ کی عزت کی قسم, ایک بندہ ہے آل محمد کا شیعہ, دمے کا مریض ہو گیا. اسے حکیم نے کہا بھئی ایک پوڑی تے نال تھوڑی دے شراب, تو ٹھیک ہو جائے. دمہ ان مرضوں میں سے ایک مرض, اللہ ہر مسلمان کو شفاء کاملہ دے اور کسی بھی مرض میں کوئی مومن مسلمان مبتلا نہ ہو. دمہ بندے کو عاجز کر دیتا. حکیم گارنٹی دے رہا ہے کہ پی ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا شراب بھی رکھ, دوائی بھی رکھ, میں اپنے امام سے پوچھ کے آتا ہوں. امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے, سخی امام حسین تمہیں آباد ہو, اپنے پاس رکھ. میں اپنے امام سے پوچھ گیا. اس بندے کا نام ہے ابی لیلا.
امام کی خدمت میں آیا. مولا حکیم کہتا شراب پی لے تو ٹھیک ہو جائے. مولا نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ مولا میں نے کہا کہ میں اپنے امام سے پوچھوں. اگلا لفظ جو اس بندے نے کہا ہے، جس بندے نے پلے سے باندھ لیا اسے بہت سکون آئے گا بشرطے کہ مومن ہوا. ساتھ ہی کہتے مولا اب میں نے قیامت والے دن حکیم کے ساتھ تو نہیں اٹھنا. کوئی تو میں نے قیامت والے دن حکیم کے ساتھ تو نہیں اٹھنا، میں نے اٹھنا ہے آپ کے ساتھ. مولا میں اس لیے آپ کے پاس آیا. فرمایا ابی لیلا جعفر ابن محمد الصادق کو اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں ہم آل محمد کی جان ہے، کسی نے اگر جان بوجھ کے شراب کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے اتارا ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں گے بشرطے کہ صدق کے دل سے توبہ کرے. پھر اس نے کہا مولا پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے گا؟ اب اس لفظ کے لیے میری منت ہے، مہمان سمجھو، امام حسین کا ذاکر سمجھو، سید کونین کا وکیل سمجھو. اس فکرے کو اپنے ذہن میں مضبوط کر لینا، اور مضبوط تب ہوگا جب آگے بھی بیان کرو گے اس حدیث کو. آل محمد کی حدیثیں آگے بیان کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے. امام کہتے ہیں جو ہماری حدیثیں آگے بیان کریں قیامت والے دن سب دل مردہ رکھتے ہوں گے، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. اس لیے حدیث سننا بھی آگے بیان بھی کرنا. مولا وہ کیوں کہتا ہے کہ تو تھوڑی سی پی لے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا اس سے کہ اللہ پر جھوٹ نہ بولے، اللہ کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا. کیونکہ جو حرام ہے حرام، شر میں سے خیر کیسے؟ کہ نااہل ہوئے تھے نا جی بندے، آپ تو دوبارہ اہل ہو گئے. وہ چکوال گئے کہ ایم این اے کو نااہل کیا، اس نے صرف ذائقہ بتایا تھا کہ شراب ایسی ہوتی. وہ کہ تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بندے اسی پہ غیرت کر لیں، جو صرف ذائقہ بتائے بندے اسے الیکشن لڑنے نہیں دیتے تو ممبروں پہ چڑھا کے پھر رہا. یہ یورپ امریکہ میں بھی جاؤ تو وہاں شراب کو بری چیز نہیں سمجھو، لسی کی طرح، لیکن وہ بھی ڈرائیور کو نہیں پینے دیتے. میں نے دیکھا کہ سڑکوں پہ کھڑے کر کے خون لے لے کے چیک کرتے، اور لیمٹ جو انہوں نے کی اس سے زیادہ پیے تو لائسنس کینسل. کافر ہے لیکن عقل کتنی، چھوٹی سی گاڑی کا سٹیئرنگ شرابی کے ہاتھ میں نہیں دیتے. اور ہے یا نہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کر دے گا. کتنا چول ہے وہ بندہ جو پورے دین کا سٹیئرنگ شرابیوں کے ہاتھ میں دے گا. بہرحال آمدن برسر مقصد، 5 چیزوں کا نام اسلام، 5 چیزوں کا نام دین. نفس کی حفاظت کرو، عقل کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، اس لیے خمس اور زکوٰۃ. جان کی حفاظت کرو، اس لیے نہ قتل کرنے کی اجازت نہ خودکشی کی اجازت. تم اپنی جان کے بھی مالک نہیں، کسی کی جان لینا تو دور، اپنی جان نہیں لے سکتے. دنیا کا قانون چھوڑ بھی دے تو اللہ نہیں چھوڑتا. میں نے کئی بندے دیکھے وہ فتوے پوچھتے ہیں بھی کوئی خودکشی کا رستہ نکلے. امام باقر فرماتے ہیں ہمارا مومن کسی بھی طرح مر سکتا ہے سوائے خودکشی کی. خودکشی کر کے مرے تو شیعہ نہیں، مومن نہیں. فرزند رسول دین کیا ہے؟ میرا ارادہ بڑا لمبا ہے تو تھوڑے ارادے بالکل تھک گئے. امام حسین تیری زمین ہے مولا، تو کے ارادے جی نظر نہیں آ رہے جی. مولا دین کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزوں کا نام. پہلا قیام الصلاۃ، نماز قائم کر.
ہمارا ایک بزرگ ذاکر تھا، وہ فرماتا تھا کہ ایک دفعہ میں جنگل سے گزرا تو کسی کے رونے کی آواز آئی جنگل میں. میں پوچھا مائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نماز. روندی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جنہوں واسطے اتری سو پڑھتے نہیں، تو جنہوں واسطے نہیں اتری وہ چھڑ دے. علی کے شیعہ ہے تو نماز پڑھ، علی سے سچی محبت ہے تو نماز پڑھ. پہلی چیز قیام الصلاۃ، نماز قائم کر. دوسری چیز زکات دے. تیسری چیز بیت اللہ کا حج کر. چوتھی چیز ماہ رمضان کے روزے رکھ. پانچویں چیز علی کی ولایت. بندہ کہتے ہیں مولا ان میں سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ فرمایا خود بندہ آگے سے بولنا شروع ہو گیا پوچھ کے اے نماز. کئی بندے اللہ دے سکے بننے کی کوشش کر دیں کئی نماز دی. فرمایا نہیں. کچا جہاں پہ کے اندر روزہ. فرمایا نہیں. بندے والا اس کے اندر زکات. مولا نے فرمایا نہیں. پکا ہو کے کہتے حج. امام نے کہا لا واللہ لا، خدا کی قسم نہیں، ہرگز نہیں. بندہ چپ ہو گیا. علی کی ولایت کے وارث بول پڑا. فرمایا سب سے زیادہ وزنی ہے علی کی ولایت. اگلے لفظوں میں توجہ کرنا. بندہ کہتا ہے اچھا مولا واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے ہے ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے ہے ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے ہلکی ہو گئی، تیرے دادے کی ولایت بھاری ہو گئی. امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکات غریب میں واجب کوئی نہیں، حج پر غریب نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب غریب پہ بھی واجب. آل محمد میں سے جس بندے کو یقین نہیں اسے مثال دے دیتا ہوں. ایک بندے نے ظہر کی نماز ادھر آپ کے گاؤں میں 2 رکعت پڑھی، اور کوئی بندہ اسے جا کے پکڑ لے کیڑی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی ظہر دی. 2 رکعت کیوں پڑھی؟ اور شناختی کارڈ دکھا دے، میں چیچا وطنی دعائیں. بندہ غلط ہے، اعتراض کرنے والا، نمازی صحیح ہے. ایک بندہ روزے میں چھپ کے کیلے کھا رہا تھا، بندے نے پکڑ لیا بدماش روزہ ہی رکھ دو، تو دوائیوں کا تھیلا دکھا دو، میں بیمار. اعتراض غلط، بندہ ٹھیک. ایک بندے کو مولوی نے پکڑ کے کہا تو حج میں کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی کہنا دل نہیں کرتا، 10 لاکھ کا میرا قرضہ تسی لا دو تے حاجی صاحب میں بن جانا. ایک بندے کو مولوی نے کھیل لیا زکات نہیں دینا، انہوں نے کہا سویر کا بھوکا کچھ ہے جی تو بسم اللہ. سارے بندوں کے عذر ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ میں نے ایک بندے سے پوچھا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور آگے سے وہ کہے جی میں بیمار شمار بندہ. کیوں بہانہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھا، اللہ والا راضی ہوگی. تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جی میرے تے 8 بچے میری جگہ پوری نہیں پہنی، اتوں علی ولی اللہ پڑھنا. بہانہ غلط. جی علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ بھائی جی میں تو مسافر بندہ ہوں. بہانہ غلط. اس کا صرف ایک بہانہ فٹ ہے، جب میری اماں شریف نہیں میں علی اور ولی اللہ. نعرہ
علی کی ماں گھر بیٹھے کعبے میں آ گئی، علی کا مقدر. دیوار کعبہ پھول بن کے پھر کلی بن گئی، علی کا مقدر. اللہ کا آخری نبی علی کو لینے کے لیے خود آیا، لکھ یہ بھی علی کا مقدر. علی نے پہلی سواری محمد کے ہاتھوں میں کی، علی کا مقدر. پہلی زیارت مصطفیٰ کے چہرے کی علی کا مقدر. محمد مصطفیٰ نے پہلی غذا زبان چشائی، علی کا مقدر. اللہ نے علی کا نام علی رکھا، علی کا مقدر. 11 سال کی عمر میں محمد کی حمایت کی، علی کا مقدر. نبی کے بستر میں سویا، علی کا مقدر. بدر کا فاتح بنا، علی کا مقدر. احد کا مالک بنا، علی کا مقدر. خندق میں کل ایمان بنا، علی کا مقدر. خیبر میں مرحب کا قاتل بنا، علی کا مقدر. علم رسول نے دیا، علی کا مقدر. اندر کی گردن اڑائی، علی کا مقدر. حارث کی گردن اڑائی، علی کا مقدر. صفین کا بادشاہ، علی کا مقدر. جبل کا مالک، علی کا مقدر. جنوں کو کلمہ پڑھائے، علی کا مقدر. نبی بازو بلند کرے، علی کا مقدر. تارا دروازے پہ آئے، علی کا مقدر. صراط مستقیم ہو، علی کا مقدر. صراط السالکین ہو، علی کا مقدر. باب حتہ ہو، علی کا مقدر. آئے مبین ہو، علی کا مقدر. صراط السبیح ہو، علی کا مقدر. خدا کا خانہ زاد ہو، علی کا مقدر. جبریل کا استاد ہو، علی کا مقدر. زہرا سے شادی ہو، علی کا مقدر. عرش شادی ہار بنے، علی کا مقدر. خدا نکاح پڑھائے، علی کا مقدر. حسنین کا بابا ہو، علی کا مقدر. کعبے کا کعبہ ہو، علی کا مقدر. مظہر جلی ہو، علی کا مقدر. شیخ جلی ہو، علی کا مقدر. صراط مستقیم ہو، علی کا مقدر. حلال مشکلات ہو، علی کا مقدر. دافع بلیات ہو، علی کا مقدر. احمد کی جان ہو، علی کا مقدر. عزت رسول ہو، علی کا مقدر. تحامی دین ہو، علی کا مقدر. ثابت وجود ہو، علی کا مقدر. جلالت الہی ہو، علی کا مقدر. ایسا لگتا ہے مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا. حسین تمہیں آباد اشاد رہے، سید کونین تمہیں آباد اشاد رہے. اللہ کہتے یا علی میں تجھے گھر دوں گا. نبی فرماتے یا علی میں تجھے گھر والی دوں گا. اللہ فرماتے تیرا چہرہ میرا چہرہ. نبی فرماتے تیرا خون میرا خون. معلوم ہوا مقدر لکھنے والا بھی کوئی علی والا، پکا علی والا. جب سارا کچھ علی کا مقدر ہے، تو اپنے منحوس مقدر والے پیر علی کا مقابلہ داچیوں نے تاجر داچیوں نے تاجر جوائی نو دال ہو گئے. علی کی عظمت کو سمجھ، علی کے مقام کو سمجھ. علی کو رب کہنے سے انکار نہ کر. اللہ نے تیرے ماں باپ کو بھی قرآن میں رب کہا، کما ربیانی صغیرا. خدا ان دونوں پہ رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے میری ربوبیت کی. تیری پہنچ علی تک ہے، علی کا وہ ہے. تو اس بادشاہ کو سمجھ. نماز پڑھ تصور میں علی ہو، دل میں بھی علی، زبان میں بھی علی. اس کے بغیر عبادت عبادت نہیں، اس کے بغیر دین دین نہیں. جسے نصیری سے دشمنی ہے، پہلی دشمنی علامہ اقبال سے کرے. آل محمد کی قسم میں شیعہ ہوں، حضرت عباس کے علم کی قسم میں نصیری نہیں، لیکن میں نصیری کا دشمن بھی نہیں. تو باقیوں کو بھائی کہتا ہے، نصیری تیری ماں کھول گئے. کھج جائے نہیں بھئی. ایک سمندر ہے، کچھ بندے کنارے پہ غرق ہو گئے. مجھے نصیری کی ہلاکت پہ اتنا افسوس نہیں جتنا ملا کی المناک موت میں افسوس. نصیری گیا تھا علی کے سمندر کی گہرائی دیکھنے، گہرائی میں مر جائے تو حیرانگی نہیں.
मौलवी नाली में हलाक हो गया। मेरे मुर्शिद को रब कहता है, वो कहता है, मैं उसकी मुखालफत क्यों करूं? अली से प्यार में तो सच्चा है, तेरी तरह मुनाफिक तो नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आज होश शुदम मगर बेहोशम, या अली मैं होश में रह के भी बेहोश हूं, गोया के नुशैरी खामोशम, मैं चुप किया हुआ नुशैरी हूं। डर पड़ता है खामोशी राज। अल्लामा इकबाल का शेर ना, मुंह मांगा इनाम दूंगा उस बंदे को, बगैर तनख्वाह के नौकरी करूंगा यही आके भावे पहलियां चाटा। अल्लामा इकबाल का शेर हो तो गैरत कर। इकबाल कहते गोया के नुशैरी खामोशम, मैं चुप किया हुआ नुशैरी। मीर तकमीर कहते अली को होश के आलम में भी अल्लाह कह दूंगा, अली को होश के आलम में भी अल्लाह कह दूंगा, बजो से इसके मुझे दीवानगी अच्छी नहीं लगती। हाय हाय। कलम तोड़ देने का मतलब यह है कि इसके आगे कोई लिख ही ना सके। कलम ही टूट गया तो हुण कौन की लिखेगा? किसमें जुर्रत थी कोई मध्य अली क्या लिखता? फिक्र आजिज़ हुई, अल्फाज ने दम तोड़ दिया और फिर शौके सना लेके नुशैरी उठा, उसने हैदर को खुदा लिख के कलम तोड़। सलामत इमाम ज़माना को सलामत। अली के बाब में यूं तो मेरा दिल क्या नहीं कहता, अली के बाब में यूं तो मेरा दिल क्या नहीं कहता, नुशैरी जिस तरह कहता है मैं वैसा नहीं कहता, नुशैरी जिस तरह कहता है मैं वैसा नहीं कहता, मगर कुछ सरहदें मिलती हुई महसूस होती है। अली को वो खुदा कहता है, मैं बंदा नहीं कहता। बस हो गया। आले मोहम्मद को सलामत रहे। तुझे अली समझ में कैसे आए? तुझे अली की अजमत समझ में कैसे आए? आपके इलाके में दूध का बड़ा कारोबार है ना जी? 30-40 किलो दूध दे कोई उठनी, आम उठनी 40 मन दे दे एक टाइम का। खुदा की उठनी नाकतुल्लाह। खैबर के मैदान में अली ने 2 उंगलियां रखी, हल्के से जोर से अली ने ऊपर किया, आज तक दरवाजा नीचे नहीं आया। कुछ लोग देख रहे थे अली का ये अमल, वो कहते इस दरवाजे को 40 बंदे खोलें, अगर कोई 2 उंगलियों से फेंक दे वही अल्लाह है। बड़े बड़े बुजुर्ग और शरीफ लोग अली को अल्लाह समझ के अली के खैमे में आने लगे। जो होने को होने से पहले जाने, शरीयत में उसे अली कहते हैं। अली को पता था मेरी ताकत की वजह से मुझे अल्लाह कहने आ रहे। खैमे में दाखिल हुए, अली ने जौ की रोटी का सूखा टुकड़ा उठाया। अली को क्यों खुदा कहना चाहते थे? ताकत की वजह से। बंदे अंदर आए, अली ने जौ की रोटी के टुकड़े को तोड़ना शुरू किया। बंदे हैरान होकर देखने लगे। अली फरमाते जरा प्याले में पानी देना, बड़ा सख्त है टूटता नहीं, अभी अभी खैबर तोड़ के आया। हाय हाय, अभी अभी मेरा बादशाह, अभी अभी मेरा बादशाह, अभी अभी मेरा बादशाह खैबर तोड़ के आया था। जौ की रोटी का सूखा टुकड़ा उनके सामने अली कहते टूटता नहीं। बंदे मुतमईन होके बाहर निकले कि जैसे जौ की रोटी का टुकड़ा ना टूटे वो अल्लाह नहीं हो सकता। बंदे बाहर निकले, अली ने रोटी का टुकड़ा फर्श में रखा, ऊपर की तरफ देख के कहते गवाह रहना मैंने अपने आप को घटा घटा के तुझे बढ़ाया। मैं अली अकबर की जुतिया सदका गवाह रहना मैंने अपने आप को घटा घटा कर
ظلم کی انتہا، قیامت تک دھاڑے مار مار کے روتے رہو، حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اتنے ظلم کیے ہیں امت نے اس گھر کے ساتھ۔ آپ کے گاؤں کے بڑے لوگ یہاں سے دور بھی جا کر آباد ہوئے، لیکن اکثر میتیں یہیں آتی۔ ہر خاندان کے قبرستانوں میں کوئی نہ کوئی حد ہے، کسی کا 2 کنال میں، کسی کا 1 ایکڑ میں۔ کائنات پھر پتہ کر علی کی اولاد کا قبرستان کتنا بڑا، کئی قبریں ایران میں، کئی قبریں عراق میں، کئی قبریں سعودی میں، اور ایک کجڑی تو شام میں جا کے آباد۔ میں بڑا سوچتا تھا کہ علی کی بیٹی کی قبر شام میں کیوں؟ مجھے تاریخ میں ایک فکرہ ملا کہ مجھ سے پہلے یہ سوال، حالانکہ ہر عزادار کے دل میں یہ سوال آتا ہوگا، بچے کو پتا ہے کہ رہائی مل گئی تھی، یہی سوال کیا امیر تیمور نے، ذریعہ پہ ماتھا رکھ کے کہتے ہیں بی بی رہائی مل جو گئی تھی، پھر ماں کے ساتھ بقیے میں کیوں نہیں دفن ہوئی؟ علی اکبر کی جاگیر میں تجھے کسی نے دفن نہیں ہونے دیا، بی بی شام کیوں آئی دوبارہ؟ روتے روتے تیمور سو گیا، خواب میں آ کے کہتی ہے تجھے یہ یاد رہا کہ مجھے رہائی مل گئی تھی، یہ بھول گیا کہ حسین نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا۔ سکینہ کی قبر شام میں ہو، میں مدینے کے دل، میں اس بچی کے لیے واپس آ گئی۔ اس بچی کا اصلی نام سکینہ نہیں تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹیاں بھی دے، تب بھی میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹا بھی دے، تب بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں۔ سارے عزادار بیٹھے ہوں، حسین کے ہر بیٹے کا نام علی، حسین کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ، اس بی بی کا نام بھی فاطمہ۔ پھر سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ اور جو شام کے زوار ہیں انہوں نے اس کی 2 قبریں دیکھی ہوں گی۔ ملک شام میں اس غریب سید زادی کی 2 قبریں، ایک پر لکھا ہے سکینہ، ایک پر لکھا ہے رقیہ۔ سکینہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین۔ کئی زوار پریشان ہو جاتے ہیں کہ بی بی رقیہ کیوں کہتے ہیں بی بی سکینہ؟ نام نہ سکینہ نہ رقیہ، چھوٹے بچے سارے بولو گے نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ سکینہ ہے سکون سے، رقیہ ہے رقت سے۔ جب تک باپ کے سینے پہ تھی سکینہ کہلاتی، باپ کے بعد اتنا روئی اتنا روئی، شام والے رقیہ کہہ کے پکڑ۔ 10 شعبان 57 ہجری، جمعہ کا دن، ہاشمیوں کا محلہ، سادات کی حویلی، زہرا کا حجرہ، جناب رباب کی گود میں سکینہ۔ مجھے احساس ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ تھک گئے ہوں، فکر میں تشریح عرض کرنا چاہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے 4 حرم ہیں۔ ایک حرم کا نام ہے شہر بانو، اس سے 2 اولادیں میرے مولا کی، علی زین العابدین، فاطمہ کبریٰ۔ یہ دونوں بہن اور بھائی۔ جناب رباب، ایک سکینہ، ایک اصغر۔ جناب لیلا، اس سے ایک بیٹا علی اکبر۔ یہ قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتی۔ بنو ثقیف وہ خاندان ہے جس سے مختار ہے۔ جب پیغمبر کو طائف میں پتھر لگ رہے تھے تو علی اکبر کا نانا رسول کے سامنے آ کے پتھروں سے بچاتا تھا۔ اس گھر کی 2 بیویاں سیدوں کے گھر آئیں۔ ایک کا نام ہے جناب فروا، جو ام فروا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں،
उम्मे फरवा नहीं, जनाब फरवा। वो इमाम हसन का हरम बनी। दूसरी जनाब लैला, वो गरीब ज़हरा का हरम बनी। जनाब लैला की सिर्फ एक औलाद है, उसका नाम है अली अकबर। दूसरी बीबी है जिसका नाम है उम्मे वलद, उससे इमाम हुसैन की एक औलाद है फातिमा सुगरा। अली अकबर की सगी बहन कोई नहीं थी, सुगरा का सगा भाई कोई नहीं था, मां की तरफ से। इन औलादों को हुसैन ने इस तरह तकसीम किया। अली असगर के हिस्से की सकीना, सज्जाद के हिस्से की फातिमा कुबरा, अकबर के हिस्से की सुगरा। 10 दिन की थी जनाब सुगरा, मां दुनिया से चली गई। बीबी ज़ैनब ने पालना शुरू की। कुछ अरसे बाद गरीब की शादी हुई जनाब रबाब से। बीबी रबाब दरवाजे पर आई। अरबों का मशहूर कानून था, हमारे यहां भी है। नई दुल्हन दरवाजे पे खड़े होकर कुछ मांगती, कुंडी को पकड़ के खड़ी हुई जनाब रबाब। ज़ैनब आलिया कहती है भरा घर है मजलूम का, दारैन का मालिक है हुसैन, पूरे घर में से जो चीज चाहिए तू मांग मैं अता करूं। जनाब रबाब की नजर चलते 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 जनाब सुगरा के झूले पे रुक गई। रो के कहती है करीम बाप की बेटी है, फिर वादा पूरा कर मुझे सुगरा दे। बीबी ने सुगरा को उठाया, जनाब रबाब की गोद में रखा। बीबी ज़ैनब रोने लगी। आवाज़ है बीबी रोते क्यों? फरमाया सोच के अमानत ले, अपनी औलाद आ जाए तो इसकी कदर में कमी न करना। अजलारो 3 साल बाद अल्लाह ने बीबी रबाब को सकीना अता की। एक झोली में 2 बीबियां पलने लगी। सकीना दुनिया में आई, 10 शाबान की तारीख थी। इतना रोई जिसकी इंतहा नहीं, और हुसैन इससे भी ज्यादा रोए। शब्बीर बेटी को उठा के रोता था। आलिया ने एक फिक्रा कहा है, मकतल वाले कहते हैं किबला करीब आके कहने लगी हुसैन अल्लाह शरीफों को बेटियां देता है, बेटी के आने पर रोता क्यों है? आवाज इसलिए नहीं रोता कि बेटी है, रोता इसलिए उम्र थोड़ी है दुख ज्यादा। अदादारो, मैं एक छोटा सा जाकर हूं इमाम हुसैन का तालिब इल्म हूं। जितनी मेरी तहकीक है, बीबी सकीना को नीचे जमीन पर चलने नहीं दिया जाता था। कभी ज़ैनुल आबिदीन उठा लेता था, कभी अली अकबर उठा लेता था, सारा दिन घर में गाजी उठा लेता था। ये बच्ची जमीन पे कम चली और अपने वारिसों के हाथों में छोटे होते हुए हुसैन इसे कहानियां सुनाते थे। एक दिन दो के कहते सकीना हमारे नाने का एक सहाबी था जिसका नाम अबू जर था, उसे लोगों ने मदीने से निकाल दिया। उसकी एक छोटी सी बच्ची आतिका थी, वो उसके साथ जंगल में रहता था, दरख्तों के पत्ते खाता था। एक दिन जालिमों ने उस दरख्त के पत्ते पे जहर लगा दिया। सकीना रो के कहती है बाबा फिर क्या हुआ? अब आ गई, अबू जर ने वो पत्ते खाए, जिगर के टुकड़े बाहर निकलने लगे। उस वक्त जान निकल गई अबू जर की। छोटी सी 1 साल की सकीना तरफ के करीब आके बैठ गई। बाबा फिर क्या हुआ? शब्बीर रो के कहते उसकी बेटी ने सर में खाक डाली, सारा दिन रबजा के जंगल में फिरती थी। कोई काफिला गुजरता था, अरब के यतीमों की तरह दोनों हाथ सर पे रख के रो रो के कहती थी लोगों मदीने वाले मोहम्मद का सहाबी मारा गया, उसे गौसल देने वाला कोई नहीं, उसे कफन पहनाने वाला कोई नहीं। शब्बीर की बचपन की कहानी सकीना को उस वक्त याद आई जब 10वीं मुहर्रम का दिन चढ़ा। 9 लाख बेगैरत शराबे पी के रसूल के बेटे पे हमलावर हुए। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार मारी। 4 साल की सैयदादी बीबी ज़ैनब से इजाजत लेके फौजों के दरमियान से गुजरने लगी। देखना मेरी तरफ, मेरा शिया सुन्नी मुसलमान रसूल के घर को रोने वाला बच्ची एक एक से पूछती है या शेख हल रही ताबी, क्या तूने मेरे पापा को देखा? क्या तूने मेरे पापा को देखा? क्या तूने मेरे पापा को देखा? तेरे की छोटी बेटियां हैं, उन्हें जुमला समझ में आएगा।
جھولیاں خالی ہیں. اللہ بی بی سکینہ کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے. ہجوم میں بچے گھبراتے ہیں, فوجوں میں سید زادی بابا بابا کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے سر اٹھا دیکھنا میری طرف. ایک بغیرت شامی سے سکینہ پوچھتی ہے شیخ ہل رہی تھا ابھی کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ بغیرت کہتے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ آواز آئی حسین. خشک ہونٹوں سے حسین کا نام نکلا. بغیرت کا ہاتھ اٹھا. 4 سال کی سید زادی کو بغیرت نے تماچا مارو. سکینہ ریت میں گری, دریا کی طرف روک کر کے کہہ دیا چاچا میں نہ رلائے. حضرت علامہ رشید ترابی کا فکرہ پڑھتا ہے. مولا کے عظیم مددگار سادات الدام ماتمیہ فکرہ سنو. تھوڑی دیر میری طرف دیکھنا. علامہ رشید ترابی قبلہ کا فکرہ فرماتے تھے لمبی قطار گھوڑوں کی, چھوٹی سی سید دادی, گھوڑوں کے سموں سے سم اور پیٹھ سے پیٹھ جڑی ہوئی, راستہ ڈھونڈ رہی ہے میری بیوی. علم والے کی قسم فکرہ سننا قبلہ کو. پہلے لمبی قطار ادھر دوڑتی گئی. جلدی کیا ہے کہ بابا کے پاس جانا اور پتہ ہے کہ بابا کا آخری وقت ہے. جو دوڑتی گئی قطار ختم نہیں ہوئی. پھر ادھر دوڑتی گئی قطار ختم نہیں. لفظ یاد رکھنا جب تک اللہ تمہیں زندگی دے. یہ فکرہ میرے بچوں یاد رکھنا. جب کہیں سے سید دادی کو رستہ نہیں ملا اس وقت چھوٹے چھوٹے ہاتھ گھوڑوں کے سموں میں اللہ رات کے وقت تیری ہائے قبول کرے. شادی ایک ہاتھ اس گھوڑے کے سم پہ, ایک ہاتھ اس گھوڑے کے سم پہ. گھوڑوں نے موڑ کے دیکھا, جلدی جلدی گھوڑوں نے راستہ دیا. ایک دوسرے سے کہتے ہیں اول الامر کی بیٹی ہے راستہ دے. اور رات کے اس وقت ماتم کر کے رونے والا شیعہ سنی نوجوان, یہ ہے کربلا. حیوان انسان بن گئے تھے, انسان حیوان بن گئے تھے. گھوڑوں نے راستہ دیا. سکینہ بابا بابا کرتے آگے گئی. میری طرف دیکھنا, ہر آنکھ وضو کر رہی ہے. کوئی سخت اور پتھر دل ہو تو اس کا اپنا نصیب ہے. حسین کی 4 سال کی بیٹی فوجوں کے رش میں بابا بابا کرتے آگے آئی. سامنے ایک دوسرا شامی نظر آیا. آواز دے کے کہہ دیا یا شیخ ہل رہی تھا ابھی. اے شیخ کیا تو نے میرے بابا حسین کو دیکھا ہے؟ اب میری طرف دیکھنا ہو, غازی تمہیں سلامت رکھے. اگر کوئی کسی سے کسی کا پتہ پوچھے تو وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے. مجھے حیرت ہوگی رات کے اس وقت وہ شیعہ کون ہے جو ہائے نہ کرے. سکینہ نے پوچھا میرا بابا دیکھا ہے؟ وہ کہتے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ آواز آئی حسین. اس بغیرت نے کمان میں تیر جوڑا, شبیر کا نشانہ بنایا, غریب کو تیر مار کے کہتے وہ بیٹھا ہے. آگے آگے تیر چلا, پیچھے پیچھے سکینہ داری. سکینہ کے پہنچنے سے پہلے تیر حسین کے سینے میں لگا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے روگے کے دیے معاف کری بابا, نہ میں تیرا پتہ پوچھتی نہ ظالم تجھے. جزاک اللہ. نہ میں تیرا پتہ پوچھتی, کم از کم یہ تجھے تیر تو نہ لگتا. پھانسی کا مجرم ہو, پھانسی کا ہو بھی ظالم, ہو بھی مجرم, اسے بھی سزائے موت دینے سے پہلے حکومت آخری ملاقات کرواتی. سرکاری طور پہ خط لکھتے ہیں فلاں دن پھانسی ہو جائے گی. خون کے رشتہ دار آخری ملاقات کر لیں. مالک افسر سے پوچھا تھا یہ کتنی دیر ہوتی؟ کہتے سرکاری ٹائم تو تھوڑا سا ہے, ملاقات 2-2 ڈھائی گھنٹے ہوتی. میں نے کہا ٹائم تھوڑا ہے تو اتنی دیر ملنے کیوں دیتے ہو؟ اور
گیا علامہ صاحب افسر جتنا سخت کیوں نہ ہو ہم بھی بچوں والے، جب وہ روکنے جاتا نا کہ ملاقات کا وہ ختم ہو گیا اور دیکھتا ہے کہ بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ حسین کی ماں تجھے دنیا میں کسی کام میں ہائے نہ کروائے، چپ کر کے واپس آ جاتا ہے، پتہ نہیں پھر اجڑی سے کوئی پیار کرے یا نہ کرے۔ میں نے کہا ہائے میری بی بی سکینہ تیری اپنی قسمت، آخری ملاقات کے لیے سکینہ اس شمر کمینے کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ بندے کہتے ہیں 4 قدموں پہ آ کے روکے، انصاف کر جو اتنی دور سے آ جائے وہ 4 قدموں پہ رکے گی؟ غیرت مند ادادارو اشارہ کرتا ہوں، 4 قدموں پہ نہ تھی، خدا کی قسم نہیں تھی، امام حسین کی قسم 4 قدموں پہ نہیں تھی، وہ اتنی دور تھی جہاں تک شمر کتے کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اپنی گردن بابا کی گردن پہ رکھ دی، اللہ لعنت کرے شمر کمینے پر۔ یہ بے غیرت کہتے ہیں حسین سکینہ خود آئی ہے یا تو نے بلائی ہے؟ سید لوگ کہتے ہیں ایسے موقعوں میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، خود آ جاتی ہے۔ بے غیرت خنجر گھما کے کہتے ہیں تو بھیج دے اسے یا میں واپس بھیجوں؟ آوازیں بے غیرت دور ہٹ، مجھے بیٹی سے آخری بات کرنے دے۔ رو کے آوازیں سکینہ میرے بعد جہاں جگہ ملے سو جانا، سکینہ اپنی پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا۔ رو کے سیدزادی کی آواز آئی بابا میں تو تیرے پاس سونے کی عادی ہوں، اماں کے پاس کیوں سو گی؟ اماں کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے، اماں کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے۔ شبیر کی آواز آئی آج سے ترتیب بدل گئی ہے، آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا، تو اپنی اماں کے پاس سوئے گی۔ رو کے کہہ دیا بابا ساروں کو شام جانے دے، مجھے شام نہ جانے دینا، میں کربلا